نہیں ہوتی. جی دیکھیں، ایک تو آپ نے کہا کہ دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد، پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بتائیں عام آدمی جس پہ دلائل واضح نہ ہو، مثلا یہ بہت سارے بیٹھے ہیں ان کے سامنے دلائل واضح نہیں ہیں اور یہ رفع الیدین نہیں کرتے، تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ آیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جو گلی گلی محلے محلے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، اور ان کی نماز ناقص ہے، مکروہ ہے، ہوتی نہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا مبہم دعویٰ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ جو سنت کا جو چھوڑنے والا ہے، جو تارک ہے، اس کا حکم کیا ہے، تب تک آگے بات چل نہیں سکتی، کیونکہ مدعی اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرے گا، اس کا جو معیار ہوگا اسی کے مطابق ہوگا. تو لہٰذا اپنا دعویٰ جو ہے بالکل تفصیلاً اور کھلے الفاظ میں بیان کریں. اگر آپ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بھی کہیں گے کہ سنت کے خلاف ہوگی، یہ دعویٰ آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا. بات مکمل ہو گئی. میں نے قصداً دلائل و براہین کے الفاظ بولے تھے تاکہ آپ سوال کریں کہ جو عامت الناس ہے یا جو لوگ اس مسئلہ سے واقف نہیں، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے. تو سن لیجیے، جو شخص بھی رکوع والا رفع یدین نہیں کرتا، اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی. اب ذرا سنیے آپ بندے کی جی، سن لیں آپ بندے کی آپ میری بات سن تو لیں. بھائی کر رہا ہوں کہ جی آپ نے بھی کہا کہ سن تو لیں. میں نے دیکھیں آپ کی بات کو تمام سے سنا ہے. درمیان آپ بات کر رہے ہیں، درمیان میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. آپ نے کہا کہ عام بندے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. جب لمبی تو ہوئی نہیں، چلے آپ ابھی تو وقت متعین کیا ہے. آپ 10 منٹ بولے، میں خاموش. میری بات بولیے. میں نے یہ بات کی ہے آپ کے سامنے کہ جو شخص رکوع والا، جو شخص خاص ہو عام ہو، عالم ہو جاہل ہو، وہ شیخ الحدیث ہو، وہ عام آدمی ہو، جو بھی شخص رکوع والا رفع الیدین نہیں کرتا، اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نہیں ہوتی. اب اس سے بڑھ کر صراحت کیا ہوگی؟ اب بتائیے کہ ابہام کہہ کر کیا مقصد آپ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تو یہ مقصد ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی اور یہ مکروہ تحریمی، تو یہ جو اصطلاحات ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھیں یا بعد کے محدثین و فقہاء نے استعمال کی ہیں؟ اب میری بات بالکل واضح ہے اور میں نے حکم بتا دیا کہ اس شخص کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے. اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بات کریے. دیکھیں عمر صاحب، آپ نا اپنی باتوں سے خود 2 منٹ کے اندر ہی آپ چینج ہوئے. آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ جس شخص کے سامنے دلائل واضح ہو جائیں، آپ نے کیٹیگوریکلی قصداً یہ کہا تھا. اس کا مقصد کچھ ہوتا ہے، قصداً بیان کرنے کا کچھ مقصد ہوتا ہے، ویسے بے مقصد کوئی الفاظ نہیں بولتا. آپ نے کہا کہ وہ شخص جس کے سامنے دلائل واضح ہو جائیں اور اس کے بعد وہ رفع الیدین نہ کرے تو اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز نہیں ہوتی. اب یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں تو جتنے یہ سننے والے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے کہنے کا کیا مقصد تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات عرض کی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصطلاحات یہ بات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہ صرف تھا، نہ نافذ، نہ فتاوی جاتی، نہ تخصص ہوا کرتا تھا، نہ مفتی بنتے تھے اس طرح، ٹھیک ہے جی، نہ مناظرے ہوا کرتے تھے جس طرح آج کل محفل سج رہی ہے اس چیز کی. شاید اس صورت میں نہ ہو، دوسری صورت میں ہو، لیکن بہت ساری چیزیں اس وقت بھی نہیں تھی. لہٰذا آپ یہ کہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نہیں ہوگی، اس سے آپ کا جو دعویٰ ہے اس کی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کو واضح نہیں کرتے کہ جو شخص نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز کیا ہوگی، کیونکہ اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے اس چیز کے اوپر. جب تک آپ اس پہ نہیں کہیں گے کہ جی اس کے ترک کہ ہمارے نزدیک کیا ہے اور آپ اپنا مسلک ثابت کریں اپنے علماء کرام سے، ٹھیک ہے جی، پھر بات بنے گی. نہ یہ کہ میں آپ کی بات ماننے کا پابند نہیں ہوں کہ آپ کہیں گے میرے نزدیک. آپ متفقہ اصولوں سے پیش کریں، بتائیں کہ جی اس کا جو تارک ہے اس کیا ہوگا. جی
میں نے یہ بات کہی تھی کہ دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہوتی. سن لیجئے اس کی تفصیل. دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص کسی ایک حدیث اور ایک سنت کا تارک ہو وہ بے نماز تو کیا وہ بے ایمان ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ بات لکھ لیجئے، یہ بات لکھ لیجئے، آپ کو کام آئے. جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کا انکار کرتا ہے، ایسا شخص بے نماز تو دور کی بات بے ایمان دارہ اسلام سے خارج ہے. لکھ لیں. دوسری بات، جو بھی شخص خاص ہو عام ہو وہ اپنی نماز میں رفع الیدین نہیں کرے گا، اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نہیں ہو. اس صراحت کے بعد اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو فقہی اصطلاحات ہیں آپ نے کہا نبی پاک کے دور میں نہیں تھی تو یہ چیزیں بھی نہیں تھی. فقہی جو اصطلاحات ہیں آپ اس کا تعین کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ ایک سوال. دوسری بات، میں اپنے الفاظ کو مزید صریح کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جو شخص رکوع والا رفع الیدین نہیں کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے، سنت کا تارک بھی کہتا ہوں اور پھر یہ بھی میں نے کہا کہ اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی. اب آپ کیا کفر کا فتویٰ لگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سن لیں جی، وہ بھی سن لیں، وہ بھی سن لیں جی، وہ بھی سن لیں. جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کا بھی انکار کرے، رفع الیدین سمیت جتنی بھی رسول اللہ کی سنتیں ہیں، دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص اس کا انکار کرے، استہزاء کرے، وہ شخص ہماری جماعت کے نزدیک دارہ اسلام سے خارج ہے. جی فرمائیے فرمائیے فرمائیے. اچھا حافظ عمر صاحب جو ہے نا، جی حافظ عمر صاحب جوش میں آ کے وہ کہہ گئے ہیں جو آج تک میرا خیال میں جماعت اہل حدیث کو کیا کسی ایک جو اب فرقے کو تو نام میں لیتا ان میں سے بھی کسی نے بات نہیں کی ہوگی. آپ نے یہ کہا کہ جو شخص دلائل و براہین واضح ہونے کے بعد سنت کا تعارف ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. یعنی جس نے اس سنت پہ عمل نہیں کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ صرف ایک منٹ، یہی بات آپ نے کہی ہے اور اس سب لوگوں نے سنی ہے کہ جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رفع الیدین نہیں کرے گا وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا. سن لیں اسلام یہ آپ دیکھیں واضح الفاظ کے درمیان واضح الفاظ کی موجودگی میں آپ اس سے مکر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ بات سب نے سنی. اب میں چند سیکنڈ آپ کو اپنے ٹائم سے دوں گا کہ آپ اس میں جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، اس کے بعد میں کہتا ہوں چند سیکنڈ کہ واقعی میری بات یہ پھر سن لیں ایک نہیں 10 دفعہ. پوری جماعت اہل حدیث کا یہ موقف ہے اور میں نے پہلے کہا کہ میں جماعت اہل حدیث کا اور وکیل ہوں. سن لیں ایک حوالہ سن تو لیں. ایک حوالہ نہیں، آپ کی بات نہیں مانوں گا. آپ نے کہا کہ جی میں جماعت اہل حدیث، کسی ایک کتاب سے یہ دکھائیں کہ جو سنت کا جس پہ سنت پہ عمل نہیں کرے وہ دار اسلام. سن تو لیں میری بات، ایک کتاب حوالہ سن تو لیں، بات ختم ہوگی. بات سن لیں، ایک حوالہ دکھا، بات سن لیں، ایک حوالہ دکھا دیں. آپ 10 منٹ بولے میں نہیں بولوں گا. جب میں بات کرتا ہوں میرے ٹائم یار میں بات کرتا ہوں. دیکھیں بات سنیں، وہ بات میری بات سن لیں، وہ اصول بیان میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. میرا ٹائم تھا میں نے آپ کو دیا چند سیکنڈ مجھے آپ میری پہلے بات سن لیں، میری بات سن لیں. میں نے جو بات کہی ہے میں اپنی اس بات کو کاٹنے نہیں دوں گا، پوری بات سنیں. جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رفع الیدین سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، آپ نے تاریخ کہا ہے، تاریخ کا مطلب ہے ایک منٹ گفتگو کو پیچھے کر لیں، آپ ریمائنڈ کر لیں. میری بات نہیں سن سکتے، میری بات نہیں
میری جو جملہ ہے وہ پورا جملہ جو ابھی آپ کی زبان سے بھی نکلا ہے سن لیں. دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص سنت کا تارک ہے وہ کافر ہے. دو چیزیں اس میں ذہن میں رکھیے گا. ایک توجہ، پہلی بات دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص سنت کا تارک ہو، نبی کی حدیث کا پتہ چل گیا، آیت کا پتہ چل گیا. اب آیت حدیث کا ظاہر معنی دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد جو شخص سنت کا منکر ہے وہ کافر ہے. پھر سن لیجئے، اب یہ جو آپ بات کہتے ہیں نا تارک سنت جو محض تارک سنت ہے، ملعون رسول اللہ نے اسے کہا ہے. لیکن جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہو وہ کافر ہے. آپ کہیں کہ دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک کافر نہیں ہے. میری بات کو کاٹنا نہیں ہے اور مطلب بھی نہیں بگاڑنا. میری بات کے دو جز ہیں. پہلی کہ دلائل و براہین کے واضح ہو جانے کے بعد وہ سنت کا تارک ہو، استہزاء کرنے والا ہو. اب رہی دوسری بات کہ جو شخص، میں آپ کے الفاظ کو لیتا ہوں، جو شخص تارک سنت ہو، جانتے ہوئے نبی کی سنت کو چھوڑے، علم رکھتے ہوئے دلیل کو، حدیث کو، آیت کو جانتے ہوئے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑے گا، تارک سنت ہو جاننے کے بعد، دلیل کے بعد، برہان کے بعد، ایسا شخص ہمارے نزدیک کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے. اب آپ میرے اس جملے کو کاٹیں گے نہیں کہ سنت کا تاریخ الگ، دلائل و براہین کی وضاحت الگ. میں یہ کہہ رہا ہوں دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد انکار کرے، استہزاء کرے تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے. آپ بتا دیں کہ آپ کے نزدیک دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد سنت کا منکر مسلمان ہے؟ آپ کے نزدیک دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد سنت کا استہزاء اڑانے والا کیا مسلمان ہے؟ ہمارے نزدیک دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد سنت کا تارک اور منکر جو ہے یہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. آپ نے جو یہ لفظ بولے نا کہ استہزاء، یہ آپ نے اس میں نا پنکچر لگایا ٹائر کے اندر. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ بات جو بولی ہے یہ بات میں بولی ہے. جب میں نے آپ کو کہا ہے حضور، اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور لوگ دیکھیں گے کہ حافظ عمر صدیق نے آج ایک ایسا لفظ کہے ہیں کہ جو آج تک امت اسلام میں کسی نے نہیں کہے. ایک بات. دوسری بات، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں آپ کتاب سے حوالہ دیں، آپ بتائیں. اور استہزاء کا مطلب نہیں آپ نے تارک کا لفظ استعمال کیا ہے. جب نہیں جب میں نے کہا ریوائنڈ کر لیں، پہلا دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ منکر، اس کے بعد استہزاء، پھر آپ نے کہا کہ جی اس پہ کوئی ہنسے. یہ لفظ جو استعمال کیے ہوئے ہیں آپ نے اس کے یہ بات کہی ہے کہ جی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ بات آپ اپنی کتابوں سے نکال دیں پھر بھی ہم مان لیں گے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ فتویٰ لگاتے جائیں اور یہ جتنے بھی سامعین ہیں سن رہے ہیں، نذیر حسین دہلوی صاحب آپ کے محدث، ٹھیک ہے جی، اور برصغیر میں یہاں پہ حدیث کے چرچا سے آپ ذکر کرنے والے بقول آپ کے وہ نذیر حسین دہلوی ہے. ان کے اپنے فتاوا میں وہ لکھتے ہیں کہ جو رفع الیدین کرے وہ بھی ثابت ہے اور جو نہ کرے وہ بھی ثابت ہے. اب آپ بتائیں نذیر حسین دہلوی پہ آپ کیا فتوا لگائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ، اب آپ یہ مت کہیے گا کہ نذیر حسین دہلوی کو میں جانتا ہی نہیں، وہ ہمارے قابل نہیں ہے، ورنہ بھی بے شمار حوالے اس بات کے ہیں. آپ پہ اس ٹرم میں جو آپ دوبارہ کہیں گے، آپ نے استہزاء کے جملے نہیں بولے، آپ نے تارک کا لفظ استعمال کیا ہے. منکر کا لفظ کی بات تھی، تارک کا لفظ استعمال کیا ہے. اور بے شک ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں، پہلی دفعہ آپ نے یہ الفاظ بولے ہیں. آپ یہ الفاظ اپنی کتاب سے، کسی اصول کی کتاب سے، حدیث سے، میں کہتا ہوں اپنے علماء کرام سے کسی ثابت کر دیں کہ جو سنت کا تعارف ہو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. ایک بات. پہلی مثال دی نذیر حسین دہلوی کی. دوسری مثال دی دینے جا رہا ہوں آپ کے ارشاد الحق عصری کی. وہ توضیح الکلام کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جو تحقیق کر کے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لے اس کی بھی نماز صحیح، اور جو نہ پڑھے اس کی بھی صحیح.
اب آپ بتائیں 2 منٹ ہو گئے الحمدللہ 2 منٹ کی تھے آپ نے اس سے پہلے جو بولے 2 منٹ تھے وہ 5 منٹ بولے تھے 5 منٹ تین سن لے لعنت اللہ القاضی تو جھوٹ بول رہے ہو سن لے بات یہ ہے اپنی بات کو عمر صدیق پھر دہرائے گا اور بحمد تعالی یہ جماعت اہل حدیث کا موقف ہے کہ جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد کسی سنت کا منکر ہو وہ کافر ہے. دوسری بات انہوں نے کہا ایک بات ہے میں آپ لڑوں گا آپ بے شک کر دیجیے گا آپ ذرا منکر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جی سن لیں ابھی استعمال کر رہے ہیں یہ سن تو لیں کہ آپ نے جی سن لیں انہوں نے کہا اس بات پر کوئی حوالہ دے دیجیے تارک جی سن تو لیں یہ میرے ہاتھ میں مسند السراج ہے اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں حدثنا محمد بن صبہ قال اخبرنا عبداللہ ابن رجا عن ہشام عن ایوب عن نافع 22 بلکہ 24 کیرٹ سونے والی سند ہے اگر ہمت ہے تو اعتراض کر دیں. عن ابن عمر قال صلاۃ المسافری رکعتان من خالف سنتا کفرا جو شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے. یہ سوال دے دو کتاب دے دو آپ نے والا مانگا تھا میں نے دے دیا. دوسری بات کا جواب سن لیں میں نے کہا دلائل و براہین واضح سنو بھائی دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد اب اس جملے کو آپ ہضم کر کے اس کو جو آپ پڑھتے ہیں اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد. دوسری بات میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہماری جماعت کے اکابرین میں سے ہیں منکر نہیں ہمارے اکابرین میں سے اور میرے سلسلہ سند میں ہے بحمد تعالی شیخ الکل ہے بلکہ آپ کے خواجہ غلام فرید نے ان کی تعریف توثیق کی ہے. بھائی مجھے بات کرنے دے پھر ان کو وقت دے جتنی میں گفتگو کروں ان کی تعریف اور توثیق کی ہے. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہماری جماعت کے اکابرین میں سے آپ ان کی وہ جو پیش کردہ عبارت ہے برائے مہربانی وہ ذرا پوری پڑھ دیجیے اب ذرا توجہ کیجیے. دوسری بات تحقیق الکلام کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے برائے مہربانی وہ حوالہ بھی سامنے رکھ کر پورا پڑھ دیجیے کہ وہاں پر کیا ہے جو ابھی آپ نے جملہ بولا تحقیق کر کے آپ تو تقلید کرتے ہیں تحقیق کے تو قریب نہیں جاتے آپ تو مقلد ہیں مقلد کے لیے دلیل قول امام ہے. جی جی چل رہی ہے جتنا وقت میں لوں گا اتنا ہی آپ میں نے ابھی یہاں سے آپ دیکھ لیں اس شخص نے میرے بارے میں کہا 2 منٹ ہو گئے آپ اس کو نہیں دائیں مجھے میرے سامنے آپ کے سامنے نہیں کہا کہا ہے انہیں کہا ہے مجھے کہا ہے آپ چپ ہو جاتے ہیں کہا ہے آپ چپ ہو جاتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اتنا وقت ان کو دے آپ چپ ہو جاتے ہیں 5 منٹ رکھ لیں 5 منٹ رکھ لیں گھڑی آپ اپنے پاس ایک رکھ لیں بات کی اصول اتنا پتہ خود کرتا ہے. یہاں پہ جب انہوں نے 5 منٹ لیے وہ پہلے بھی نہیں بولے میں بول رہا ہوں 2 منٹ ہو گیا ہے دوبارہ انہوں نے 5 منٹ بولے انہوں نے کچھ نہیں بولا یہ نہیں بولا انہوں نے دوسرے بولا آپ چپ ہو گئے واللہ انہوں نے بولا ہے میں نے سن جی زیادتی میں نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ہمارا تو شکوہ یہی گیا ہے کہ جی دیکھیں آپ ہاتھ سے نہ پڑی دیکھیں بات ٹائم کی بات ہے ہاتھ سے نہیں پڑا مجھے بولنے کا حق ہے جی آپ بولی میں آپ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہاتھ سے نہ پڑے جی جی کہہ سکتے ہیں آپ کیوں کہوں کہہ سکتے کیونکہ آپ ہاتھ سے پڑے میں کیوں کہوں تو میں نہیں کہنا چاہتا اس لیے مجھے پتہ ہے اس بات جی فرمائیں بات یہ حضور جو آپ نے حدیث پڑھی آپ اپنے عقیدے کی کتابوں سے 2 منٹ رکھے مجھے نہیں چاہیے اس کے جو آپ نے حدیث پڑھی وہ عقیدہ کہ جو سنت کا انکار تعارف کرے انکار نہیں تعارف کرے اس پہ عمل نہ کرے وہ کسی عقیدے کی کتاب سے میں تو اتنا بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب سے ثابت کر دیں اور اس حدیث کو دلیل بنا کے کسی بھی عالم نے یہ لکھا ہو تو میں یہاں پہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سچے میں جھوٹا. ٹھیک ہے جی آپ نے جو معنی لیے ہیں حدیث کے وہ حدیث کے معنی نہیں ہے آپ نے جو مفہوم لیا وہ حدیث کا مفہوم نہیں ہے اور میں آپ کا مفہوم ماننے کا پابند نہیں ہوں
ایک بات. دوسری بات یہ ہے آپ جو بات کریں وہ اصول کے ساتھ اور کتابوں سے محاورہ ثابت کریں. اگر نذیر حسین دہلوی بھی کہتے ہیں تو میرے پاس پڑا ہوا ہے فتاوی نظریہ, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بات ان کی ہے. اس سے پڑھے میں اگر آپ کو اعتراض تو پڑھ تو آپ پہلے کرتے نا, میں نے کہا کہ پوری جب پڑھا آپ نے توضیح الکلام کے بارے میں کہا, آپ نے بعد میں کہا ریکارڈ ہو چکا ہے, میں نے آپ نے توضیح ریکارڈ کریں. اگر توضیح الکلام کے بارے میں نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. چلے کرو جی, اگر آپ نے یہی لگائے, اگر آپ نے فتاوی نظریے کے بارے میں کہا, چلے یہی رکھیں ریوائنڈ کریں, چپ کریں. میری گفتگو کو اگر جھوٹ ہوا ان کی ہار ہوگی. چلے ٹھیک ہے, لیکن فتاوی نظریہ کا آپ نے کہا کہ فتاوی نظریہ کا حوالہ پڑھے اس کے بعد ریوائنڈ کریں. چلے ٹھیک ہے, اگر نکلا تو آپ کی ہار ہے, اگر نکلا تو آپ کی ہار ہے. یار ریوائنڈ کرو. ٹھیک ہے, آپ نے خود کہا کہ میں نے کہا ہے, آپ نے فتاوی نظریہ ریکارڈنگ چل رہی ہے, اگر آپ نے یہ کہا کہ فتاوی نظریہ کا حوالہ پڑھ کے دکھائیں تو پھر یہ بات ثابت ہوگی. اگر آپ نے یہ نہ کہا تو آپ کی ہار ہے. تو اگر کہا تو پھر آپ کی ہار ہے. کیوں آپ نے دعویٰ آپ نے الزام لگائے. ٹھیک اب بولنا جیسی صاحب تسی بھی منصف بنو. چلے فتاوی نظریہ نہیں تسی منصف بنو, جے اے ہارن گے تے پھر وہ بھی ہارن گے. اس لیے دعویٰ اس کا ہے نا. ایک بات جو جھوٹ بولے گا لعنت اللہ علیہ. ٹھیک ہے, چلے فتاوی نظریہ اس بات سے پیچھے کر کوئی بات نہیں. آپ کی لعنت آج آپ کے گلے میں پڑ گئی. کیوں کہ میں نے کہا کہ یہ کہا تھا کہ فتاوی توضیح الکلام بھی کہا تھا. آپ نے فتاوی نظریہ کی بات نہیں کہا تھا. آپ کو مسئلہ نہیں بات رہے ہیں. فتاوی نظریہ کوئی بھی کہتے فتاوی نظریہ کا نام لیا بار بار. آج ان کی لعنت کئی ان کے گلے میں پڑ گئی. پڑ چکی آپ کی بچ کیوں کریے کر لیں. یزید بھائی آپ بھائی سے آپ اپنے ریکارڈ میں کیا کر رہے ہیں؟ فتاوی نظریہ کا میری گرفت فتاوی نظریہ کی بچوں میری گرفت سب جانے میری گرفت فتاوی نظریہ کی تھی. فتاوی نظریہ کا نام نہیں لیا ان کا اپنے بھائی کر رہے ہیں. جی سب سے اب بات مجھے کرنے کی اجازت ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ فتاوی نظریہ جو میاں نذیر حسین معتز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کا حوالہ انہوں نے دیا. میں نے کہا کہ میاں صاحب کی وہ عبارت پوری پیش کریں. ان سے اس عبارت کا میں نے مطالبہ کیا ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ وہ عبارت کس کتاب میں ہے؟ وہ عبارت جس کا میں نے مطالبہ کیا تھا کہ میاں صاحب کی وہ عبارت پوری پڑھیں. یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کیا معنی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بات کی نہیں, اگر کی ہو تو لعنت. اب جب پڑھ گئی ہے تو کہتے نہیں فتاوی نظریہ کا لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. اب ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. عبارت تھی تو کس میں تھی؟ آپ نے کس کے حوالے سے عبارت پیش کی تھی جو میں نے مانگی؟ یہ آپ بتائیں. میں تو توضیح الکلام سے بھی پیش کی تھی. جی میں نے توضیح الکلام کے عبارت پر تبصرہ کیا. بات سنیں, آگے میری بات سنیں. آپ کے میں آپ کو اپنی بات نہیں بولنے دوں گا. 2 منٹ کی ہے کہ نہیں ہے؟ 1 منٹ. کیا لمٹڈ ٹائم ہے؟ اب 2 منٹ ہوئے آپ کو. کیوں نہیں ہوئے؟ کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کیسے نہیں پتا؟ جی مجھے پتا کہ نہیں. آپ علم غیب سمجھتے ہیں؟ جی میں ہم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوا؟ جی نہیں ہوا, یقیناً نہیں ہوا. 2 منٹ ہو گئے. ایک جملہ بولا میں. ایک جملہ کیسے بولا؟ چلو یار بھائی آپ 5 منٹ لیں. آپ اپنے پاس گھڑی رکھے 2 منٹ والی, ایک ہفتے تک گھڑی دے جیسا پتہ ہے کہ بار بار بات کرنے کی سنی یہ روٹی کا نہیں گھڑی نہیں کسی کو ٹیپ کرنا گھڑی تو دوسری کا کوئی کہہ رہا ہے میں نے تم بھائی جان یار غالب تو گھڑی پکڑ ایسے بیچ میں ٹائم جتنا پورا ہوے دس دے ایسا گھڑی کا پرابلم اب میں 2 منٹ اور روک اپنا حال اپنا اجرا میں تو کہہ رہا ہوں
جس کا ٹائم پورا ہوگا اس کا ٹائم فاتح کرو بس کڑیو ٹھیک ہے آپ فائل لے لو ایک ساتھ ایک ہی کڑی کوئی کڑی سٹاپ آئے ڈالو 2 منٹ 4 منٹ وہ آپ کر اگر کسی جتنا ٹائم ہوتا ہے اچھا اور لینے کیمرہ بھاڑو ہے بس آپ نے بھائی جان عمر صاحب عمر صاحب دے بقول تارک سنت ہے تارک سنت ہے داڑھی نہیں ہے یہ اسلام دے دائرے تو خارج ہے لہذا اس میں کوئی حق نہیں ہے کہ اس دے نال مناظرہ کرے اسی جا رہے ہیں جنہیں داڑیاں نہیں رکھی ہوئی وہ کافر ہو تسی آپ منا کے خوش ہو منکر ہوتے کافر وہ یہ لفظ استعمال کیا ہے تارک کا لفظ استعمال کیا ہے خوش کا لفظ استعمال کیا ہے تارک کا میں آپ کے جتنے داڑھی کو دیکھتے ہو یار سن لو یار کیوں کریں یار اس بات سے کیوں کریں جی سن لیں آپ یہ عام بندہ ہے جو آپ کی بات جی الحمدللہ یہ بات میری بات سن لیں میں آپ کو ایسے نہیں بول رہا یہ اتنا بڑا فتویٰ ہے آپ مجھے یہ بتائیں جو آپ نے کہا کہ تارک جو سنت کا ہے وہ کافر ہے وہ کس طریقے سے کہا ہے جواب دوں سن لو توجہ جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی وہ تارک وہ سنت کے تارک ہے اور وہ کافر ہے ان کے بقول اور ان کے بقول تو یہ کہتے فاسق ہے یہ فتویٰ ہے فاسق ہے کفر کا فتویٰ نہیں ہے کفر کا فتویٰ ہے حضور آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے آج تک کسی نے یہ لفظ نہیں ہے کسی کا فتویٰ نہیں ہے اور نہ سن لے بات میری ہے تر میری ہے بھائی سن لو بھائی تر میری ہے تر میری ہے ٹھیک ہے تو آپ جو میں نہ بولے ایک بات آپ نے یہ جو کہا کہ جو سنت کا تارک ہے وہ کفر ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام وہ اہل حدیث جس کی داڑیاں نہیں ہے وہ کافر ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ گنتے جائیں اپنے مسجدوں میں کہ کتنے کافر آپ کی نماز پیچھے پڑھتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ داڑھی تک بات کی جائے گی جس نے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کیا وہ کافر ہے چاہے وہ مسواک کرے یا نہ کرے چاہے وہ امامہ پہنے یا نہ پہنے چاہے وہ سنت 2 رکعت عصر سے پہلے 4 رکعت نماز نہ پڑھے وہ کافر آپ کے نزدیک جو عصر کی 4 رکعتیں نہ پڑھے وہ کافر جو مغرب کے بعد 2 سنتے نہ پڑھے وہ کافر جو نفل نہ پڑھے وہ بھی کافر ٹھیک ہے اتنا بڑا فتویٰ بتائیں اپنے سنو کتابوں سے میں آپ کی بات ماننے کا قائل نہیں ہوں یا جتنے بندے بیٹھے ہیں وہ یہ کہیں گے حدیث سے اصلاح جو کیا وہ آپ نے غلط کیا ہے اور میں یہاں بھی بتا دوں کہ کافر کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہر جگہ کفر کے معنی میں نہیں آتا بیان کریں کہ کفر کے کتنے معنی ہیں اور حدیث میں کس کس معنوں میں استعمال ہوا ہے اب جب آپ آئیں گے نا ہنسی آپ پہ نکلے گی تو پھر میں بتاؤں گا کہ کافر کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے آپ یہ بیان کریں گے کہ یہاں سے یہ معنی کفر کا ہے دوسری بات آج آپ نے یہ بھی فتویٰ لگانا ہے کہ جو مغرب سے پہلے 2 رکعت نہ پڑھے وہ کافر جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز نہ پڑھے وہ کافر جو ٹوپیاں نہ پہنے وہ کافر جو امامہ نہ پہنے وہ کافر آپ نے تو آج سارے کا سارا اسلام کی جو بنیاد ہے وہ دھڑام سے نیچے گرا دی ہے آپ نے تو آج اپنے پاؤں میں کلاڑی ماری ہے یہ ایک ایسا نایاب فتویٰ ہے کہ میرے خیال میں سنہری حروف سے لکھیں گے لوگ آپ کے پیچھے کہ حافظ عمر نے یہ فتویٰ دیا تھا ایک بات دوسری بات یہ اس کے بعد میں آپ کی کوئی بات ماننے کا قائل اس لیے نہیں ہوں کہ آپ خود غلط باتیں بیان کرتے ہیں آپ کی کوئی متفقہ حیثیت نہیں ہے کسی بھی
کسی بھی اپنے علماء کرام کی اصول کی کتابوں سے ثابت کرے کہ سنت کا جو تعارف ہوتا ہے وہ کافر ہوگا. دوسری بات, آپ جو فنکشن لگا رہے سزا والی والا سے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جس بات پہ ٹک لگائی تھی کہ وہ بات ریکارڈ نہیں ہے, آپ نے نہیں کہی, بحمدہ تعالیٰ وہ نکل آئی اور وہ نہیں نکلی, نہیں وہ نکل آئی اور وہ بات وہ میری کہی ہوئی نکل آئی اور ان کی کہی ہوئی لعنت ان کے گلے پڑ گئی. دوسری بات, اب میں نے جو جملہ کہا ہے اس میں نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بعد میں تھا, یہ پہلے تھا, یہ ادھر تھا, یہ ادھر تھا. سن لو, میری بات میں نے کہی, اس کی تشریح کرنے کا مجھے حق ہے, آپ کو حق نہیں ہے. سن تو لے آپ میری بات. پہلی بات کہ تاریخ ایک ہے, تاریخ منکر, ایک تاریخ ہے استہزاء کرنے والا. میں نے آپ کے سامنے اپنی بات کو جو رکھا ہے, جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کا منکر ہو, تاریخ منکر کے معنی میں, مذاق کرنے والا کے معنی میں, ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. دوسری بات, میں نے پہلے وضاحت کر دی تھی کہ جو شخص نماز میں رکوع والا رفع دین نہیں کرتا, اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی. اور میری بات کی وضاحت سن لیں, جو شخص نماز میں رکوع جاتے رفع دین نہیں کرتا, عامی ہو, عام آدمی, ہم اس کو کافر نہیں کہتے. یہ بات سن لے, میں نے یہ بات کہی کہ جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد کسی بھی سنت کا منکر ہو, استہزاء کرنے والا ہو, تاریخ ایسا کہ منکر ہو, تاریخ ایسا کہ مذاق کرنے والا ہو, تو ایسے شخص کی نماز کی بات کرتے ہیں, اس شخص کا ایمان ختم ہو جائے گا. حافظ عمر صاحب اب تعویلیں پیش کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے تارک کا لفظ استعمال کیا, وہاں آپ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جی فلاں ہو, یہ ہو, وہ ہو, یہ کچھ بھی نہیں کہا. اور اس پہ حدیث آپ نے پیش کی, اس حدیث میں یہ لفظ دکھائیں کہ جس نے یہاں پہ استہزاء کیا ہو, آپ نے تو وہ بھی پیش نہیں کیا. حضور خالی کفارہ کا لفظ دکھا کے آپ بری زباں کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کفارہ کن کن معنوں میں آتے ہیں, ابھی تک یہ لفظ بھی بیان نہیں کیے. پھر قرآن کی آیت بھی تو پڑھے نا, قرآن میں بھی تو لکھا ہے, بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے, آپ کو آگے بتائیں گے کہ ہے کیا. ایک بات یہ, تارک کا لفظ آپ نے استعمال کیا, آپ نے مذاکر, استہزاء, یہ بات میں اس میں ایڈ کی ہے, آپ نے لگائے ہیں, شروع میں یہ نہیں کہے آپ نے. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کتاب سے پیش کریں. میں آپ کی بات ماننے کا قائل نہیں, اور نہ یہاں پہ آپ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہوں. جو حوالہ پیش کریں گے, جو بات کریں گے, وہ اصول کی کتاب سے پیش کریں گے. اس کے بعد, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یاسین خان صاحب, نیکسٹ ٹائم اگر انہوں نے کوئی بات, کوئی اصول کتاب کے بغیر کہا کہ جو دکھائیں گے باحوالہ دکھائیں گے, اگر اس کے بعد انہوں نے کوئی بغیر حوالے کے کوئی بات کی, وہ قابل قبول نہیں ہوگی. یہی فتویٰ, یہی بات اپنے کسی مسلمہ اکابر سین سے دکھا دیں, ہم ماننے کے قائل ہیں کہ جس نے سنت کا تعارف ہوا وہ رفع الیدین ہو, چاہے سنتے ہو, چاہے امامہ بندہ ہو, چاہے جو بھی سنت ہو, اس کا تعارف وہ کافر ہوتا ہے. آپ نے کہا اچھا, اب یہ بات تو مجھے غلط سمجھ آ سکتی ہے, لیکن جو بیٹھنے والے ہیں ان کو تو غلط سمجھ نہیں آ سکتی نا. انہوں نے وہی معنی لیا جو آپ نے پیش کیا. اب آپ شاہ اسماعیل دیلوی کی طرح اس کے اندر یہ نہ کہیں کہ میرا مطلب یہ ہے اور میرا کہنے کا مطلب یہ تھا. آپ نے یا وہاں پہ تارک کا صاف واضح لفظ استعمال کیا, جس پہ میں نے اعتراض کیا, اور پھر آپ کہیں نہیں جی میرا مطلب یہ ہے, میرا مطلب یہ ہے, میرا مذاکر مطلب یہ ہے, یہاں مذاق سے تو کرے. یہ بات تو تھی, کتاب سے پیش کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا جو جملہ ہے, جو میں نے پہلی دفعہ کہا, میں نے تاریخ کا لفظ استعمال کیا, میں اس کا اقراری ہوں کہ میں نے تاریخ کا لفظ استعمال کیا ہے, اور جو میری باتیں ہیں وہ ریکارڈ ہیں. اور جو میں نے باتیں کہیں کہ دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد رفع دین نہ کرے, اس کی نماز رسول اللہ والی نہیں. آپ نے کہا آمین, میں نے کہا اس کا بھی یہ حکم ہے. پھر آپ نے کہا فقہی حکم کا,
تو میں نے اس پر یہ بات زائد کہی، وضاحت کے لیے کہ آپ حکم کی بات کرتے ہیں کہ جو شخص دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد کسی سنت کا تارک، اور وہاں میرے لفظ ہیں کہ ریکارڈنگ پیچھے کروا لیں، آپ نے توجہ سے نہیں سنے، استہزاء کرنے والا، اب سن لیں بھائی، یہ آپ گفتگو پیچھے کروا سکتے ہیں، اس پر بھی ٹک لگا لیں، کیا سزا رکھتے ہیں؟ مناظرہ ہارنے جیتنے کی سزا رکھتے ہیں تو پیچھے چلتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ دوسری بات، میں نے کہا کہ میرے موقف کو بیان کرنے کا مجھے حق ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد سنت کا منکر ہے، میں نے تو وضاحت کر دی کہ محض تاریخ ہے تو وہ ملعون ہے، رسول اللہ نے فتویٰ لگایا ہے۔ اگر وہ منکر ہے، تاریخ ایسا کہ انکار کرنے والا ہے، تاریخ ایسا کہ مذاق کرنے والا ہے، تو وہ کافر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ آپ کی بات بغیر کسی آپ کے کافرین کے تائید کے حوالہ کے قبول نہیں کی جائے گی۔ بحمدی تعالیٰ میں جماعت اہل حدیث کا نیشنل نہیں انٹرنیشنل متفقہ نمائندہ اور وکیل ہوں، مجھ پر اگر جرا ہے تو ثابت کر دیں کسی ایک شخص نے آج تک مجھ پہ اتفاق نہ کیا ہو، یہ آپ ثابت کر دیں، اور آپ یہ بات واضح کریں کہ آپ کے نزدیک ایسا تاریخ جو منکر ہے، ایسا تاریخ جو سنت کا مذاق کرنے والا ہے، وہ کیا مسلمان ہے؟ آپ بتائیں۔ میری آواز تبر بلند ہے، میری قدرتی اصل میں پڑھاتا ہوں، میری آواز تبر جو ہے بلند ہے، میری آواز تبر بلند ہے۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ میں نے سوال تو یہ نہیں کیا تھا کہ بطور استہزاء منکر، یہ لفظ میں نے لفظ کیے تھے جو آپ مجھے جواب دیں۔ میں نے تو سوال پوچھا تھا کہ جو بندہ رفع الیدین نہ کرے اس کا کیا حکم ہے، جو عام بندہ جس کے سامنے براہین اور دلائل نہ ہو، میں نے تو یہ سوال پوچھا تھا، آپ کا یہ جواب کیسے بنتا اس کے اندر؟ میں نے یہ پوچھا تھا کہ جو استہزاء کرے، میں نے یہ کہا تھا کہ جو منکر، میں نے تو سوال واضح تر یہ پوچھا تھا کہ حضور جس کے سامنے دلائل اور براہین نہ ہو اور وہ رفع الیدین نہ کرے اس کا کیا حکم ہے؟ پھر آپ نے ڈائریکٹ فتویٰ صادر کر دیا کہ وہ تارک ہے، دار اسلام سے خارج ہے، تو تارک کو سمجھتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ آپ جو یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ استہزاء کے لفظ استعمال کیے ہیں، آپ نے پہلی بات کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں کیے، اور نہ یہاں پہ موضوع بھی نہیں تھا۔ آپ کی غلط بیانی یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ یہ موضوع نہیں تھا، میرا سوال بھی یہ نہیں تھا۔ میں اپنا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس وقت میں نے یہ سوال کیا تھا کہ محترم کہ جو بندے، وہ شخص جس کے سامنے دلائل نہ ہوں اور وہ رفع الیدین نہ کرے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا جو تارک سنت کا ہوگا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ میں نے تو یہ سوال پوچھا ہی نہیں تھا، آپ نے سنت کا کہا۔ آج تو دوبارہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں سے ثابت کریں کہ جو سنت کا تارک ہوگا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ یہ تیسری ٹرن چل رہی ہے آپ کی، تیسری دفعہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنی کتابوں سے بتائیں۔ میرا سوال یہ نہیں تھا تو آپ جواب کیسے دے سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس باتوں میں بار بار یہ پنکچر لگا رہے ہیں، جو ٹائر پھٹ چکے نا آپ کا، لوگوں نے سنا ہے، اور وہ آپ اس کو بار بار پنکچر لگا رہے ہیں، اس کو فائدہ نہیں ہے، لوگوں نے سن لیا۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ معنی خالی میں نے اخذ کیے ہیں، یہ سب سننے والوں کو پتا ہے، سب نے یہ اخذ کیا کہ آپ نے بولا کیا ہے۔ ایک بات، تعویل کا آپ کو حق نہیں پہنچتا، تعویل اعتراض کرنے کے بعد آپ نے کہا ہے کہ جی یہ چیزیں وہ چیزیں کتابوں سے ثابت کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات فیصل صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ وہ سنت کا تارک جو سنت کا منکر، انکار کرنے والا ہو اور استہزاء کرنے والا ہو، کہ آپ کے نزدیک مسلمان؟ آپ مجھ سے میری کتاب کا حوالہ پوچھتے ہیں، آپ نے میرے یہ پہلے سوال کا اپنے ٹرم میں جواب دے دیا۔ دوسری بات، اگر میں نے صرف یہ کلمہ کہا ہو، صرف یہ کلمہ جو انہوں نے بولا ہے، توجہ کے ساتھ فیصل صاحب سنیے گا، کہ تارک سنت دار اسلام سے خارج ہے، یہ اگر میں نے جملہ کہا ہو کہ تارک سنت دار اسلام سے خارج ہے، صرف یہ جملہ میں نے کہا ہو، میری شکست ہے۔ ویڈیو کو پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو، اسے پیچھے کر لو۔ سامعین نے کہہ دیا،
اچھا جی فیصل بھائی ایک منٹ اسی بھائی نے گل کرائی اگر وہ کھول لیں گے ہاں جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ طارق کا لفظ نہ کیا ہے تا میں نے غصہ آیا بالکل اگر اس کو ہوئے گا تو شکست مان لینے بزرگوں اگر یہ بات نکل آئے کہ یہ جو جملہ فیصل خان نے بولا اگر یہ جملہ نکل آئے کہ لکھا ہوا ہے یہ اپنے آپ کا یہ لکھا ہوا ہے آپ نے جو بولا آپ نے جو بولا حضور جانے کرتا ہوں میں کہتا ہوں آپ نے جو بولا ہم نے نوٹ میں کہتا ہوں اس سمے میں میری گرفت اس وقت یہی تھی پہلے تب میں نے کہا تھا کہ حضور بولے ایک بات میں ایک چیز سے میں ایک چیز سے استفاد کرتا ہوں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور وہ مسلمان صحابی تھا یا اس کو منافق یا جو بھی تھا آگے سے ان دونوں کا آپس میں ایک جھگڑا مسئلہ ہوا جی یہودی ان کو ساتھ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جی آپ نے ان کا مدعا سن کے بیان سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا ٹھیک ہے جی صحیح وہ جو اس کو مسلمان نہیں کہیں گے ہم اب کیونکہ وہ کہنے لگا کہ جی مجھے اطمینان نہیں ہوا عمر کے پاس چلتے ہیں صحیح ہے جی تو وہ چل پڑا یہودی اس کے ذہن میں تھا صحابی کے ذہن میں اس کو میں تو آپ صحابی بھی نہیں کہوں گا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عمر اتنا سخت بندہ ہے اور یہ اس کا یہودی کا یہ سن کے یہ ہاں یہودی ہے تو یہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے بھائی ان کو بات کرنا جب ان کے پاس پہنچے عمر کے پاس عمر فاروق نے ان کا مدعا سنا اتنے میں وہ بول پڑا جناب یہودی جو تھا کہنے لگا یہ فیصلہ تو ہم نبی پاک سے لے کے آئے آپ کو پوچھنے لگے کیا فرمایا آپ نے کہنے لگا یہ فیصلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دیا ہے کہنے لگا اچھا وہ اندر چلے گئے اور وہ تلوار لے کے اور انہوں نے اس کا گردن اتار دی کہنے لگا عمر یہ فیصلہ کرتا ہے ٹھیک جو نبی کا فیصلہ نہ مانے صحیح ہے ہاں آگے طارق کا لفظ آپ نے کہا ہے انہوں نے جو بات کی اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں لیکن یہ بات جو ہے یہ آپ نے کہی ہے یہ اس فتویٰ جو ہے اس کو یہ جو ہے نا یہ واقعی میں کہتا ہوں کہ یہ جو طارق کا لفظ ہے اس کو اگر اپلائی کریں تو جو طارق ہے استہزاء میں کہتا ہوں کہ وہ ہے جو سلمان تحصیل نے کیا ہے استہزاء وہ ہے جو مذاق اڑاتا ہے سوال یہ نہیں تھا طارق کا لفظ ساری دور ہوتی ہے ایس ریکارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا بات سنیں بات میں آپ کو چھوٹی سی بات طارق استہزاء منکر یہ لفظ استعمال کیا ہے یہ تینوں ایک ہیں کہ مختلف ہیں بتائیں نہیں آپ میری بات سنیں آپ نے بات کہہ رہے ہیں کہ صرف طارق کا لفظ استعمال نہیں بات میں آپ نے دلیل دے رہا ہوں میں ایک سوال پوچھوں آپ سے ایک عام بنا میں بات نہیں ابھی چل رہا ہے طارق استہزاء منکر تینوں ایک چیز ہے کہ غلط چیز ہے فرق ہے نہیں انہوں ایک فرق ہے کہ نہیں ہے فرق ہے نہیں یہ سب مانتے فرق ہے انہوں نے حدیث تینوں پہ ایک ہی پڑھی کہ طارق جو ہوگا وہ بھی کافر حدیث پڑھی ابھی حدیث پڑھی نا عبداللہ بن عمر کی مسلم سراج سے کہ جو سنت کا انکار کرے وہ کافر
مسلم سراج پیش کی ابھی پیش کی ٹھیک ہے جی ابھی اس نے فقیہ بیچنا ہے کیا تینوں لفظ مختلف تینوں پہ فتویٰ فیصل صاحب ٹائم میرا اب بات سن لیں انہوں نے کہا کہ تو نے کہا تارک سنت دارہ اسلام سے خارج ہے میں نے یہ لفظ یہاں پہ لکھ لی ہے اگر ان کے معین جو بزرگ ہیں انہوں نے نہیں ہے اچھا سن لیں بھائی آپ کے احباب میں شامل ہیں 12 کی گنتی ہے نا 12 کی گنتی ہمارے تو بزرگ ہیں ہمارے بھی یار سن تو لیں آپ میری بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں آپ بات کر لیں میں پھر بولتا ہوں بعد میں